الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سیدھا سا ترجمہ ہے اس آیے کریمہ کا جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. آیت کریمہ اللہ کا فرمان ہے. ہر آیت اللہ کا کلام ہے. جو میں بولوں گا وہ میری بولی ہوگی اور جو علامہ قمر الزماں فرمائیں گے وہ ان کا ارشاد ہوگا. آپ جو کہیں گے وہ آپ کا کہنا ہے، میں جو کہوں وہ میرا کہنا ہے، اور جو خدا کہے. تو یہ محمد رسول اللہ کہا کس نے؟ اور یہ قرآن میں کہا ہے تو محمد رسول اللہ خدا نے کہا ہے. یہ اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ کا فرمان ہے. لہذا ہیلی فیکس میں کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے کہ محمد رسول اللہ کیا ہے تو اس آیت کی روشنی میں یہ کہنے کا ہمارا حق ہے کہ یہ خدا کی آیت ہے، خدا کا فرمان ہے، خدا کا ارشاد ہے. اور خدا نے محمد رسول اللہ کہا ہے تو ایک بندے کو تو اطمینان ہو گیا کہ اللہ نے کیا کہا ہے. مگر امتی ہونے کے ناطے دل میں یہ توقع پیدا ہوگی یہ رسول آپ کا کہنا کیا ہے، یہ رسول آپ کا فرمان کیا ہے، اے رسول آپ کا ارشاد کیا ہے. تو پھر وہ دیکھیں گے کہ رسول ایک دو سے نہیں پورے مجمع سے کہہ رہے ہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو خدا کہتا ہے محمد رسول اللہ، اور جب رسول کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ. کتنی خوبصورت تقسیم ہے کہ اے محبوب تیرا ذکر میں کروں، میرا ذکر تو کرے. لا الہ الا اللہ تم کہو، محمد رسول اللہ میں کہوں، تاکہ جو لا الہ الا اللہ کا دشمن ہو وہ تمہارے کہے کا دشمن ہو، اور جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہو وہ میرے کہے کا دشمن ہو، وہ میرے فرمان کا دشمن ہو، وہ میرے ارشاد کا دشمن ہو. تو اب جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ زیادہ کہا ہے گویا وہ رسول کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں.
اور جو بار بار محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ سنت کبریہ پہ نظر رکھتے ہیں. تو بندہ وہی تو اچھا ہے جو اپنے رب کو سامنے رکھے. دیکھو ذکر اپنے ذاکر سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. باتیں کوئی اور کہتا ہمارے دل پر اس کا اثر کچھ اور پڑتا. لیکن جب حضرت علامہ قمر الزماں بولنے لگے تو ہر دل یہی کہہ رہا تھا کہ میرے دل کی بات ہے. سبحان اللہ. جو تاثر پڑا ہے وہ ان کی شخصیت اور ان کی اہمیت کو بھی اس میں دخل ہے. تو بات ہے لیکن اگر اونچی ذات ہو تو یقیناً اونچی بات ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول کا ذکر کرنے والے ایک ہیں، مٹانے والے اپنی کوشش میں مصروف ہیں. لیکن مٹانے والوں سے پوچھو کہ رسول کا ذکر مٹنے کی کوئی امکانات بھی ہے، پاسبلٹی بھی ہے، یا کوئی امپاسبل گیم کھیل رہے ہو، رزلٹ ہاتھ میں آنے والا نہیں اور اٹیمپٹ پہ اٹیمپٹ کر رہے ہو. کیسے رسول کا ذکر تو ایک دن مٹائی لے جائیں گے. ارے میاں رسول کا ذکر تو مٹے گا ہی نہیں، اس لیے کہ جب تک ذاکر رہے گا ذکر رہے گا. جب تک رسول کا ذکر کرنے والا ہے. اور کہنے لگے مولوی صاحب ایک دن تم بھی ختم ہو جاؤ گے، تب میں نے کہا دوسرے عالم آئیں گے. اور کہا صاحب علماء ہی ختم ہو جائیں، تب میں نے کہا امت رہے گی. اور کہا امت ہی ختم ہو گئی، تب کہا فرشتے تو رہیں گے. اور کہا یار دنیا ہی نہیں رہے گی، بھائی وہ خدا تو ہے. جب اللہ ان کا ذاکر ہے تو جب تک ہر ذاکر نہیں مٹتا ذکر نہیں ختم ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے رسول کا ذکر ہے. آپ دیکھیے کہ اگر میں مہربان ہو جاؤں تو جو میرا جوریڈکشن ہے اس میں آپ کا چرچا ہوگا. اگر پاکستان کا وزیر اعظم آپ پر مہربان ہو جائے تو معلوم ہوا کہ پنجاب سے لے کر کے سرحد تک آپ ہی کا ذکر چل رہا ہے. اگر ہندوستان کا صدر مہربان ہو جائے تو کشمیر سے کنیا کماری تک آپ ہی کا چرچا ہوتا رہے گا. اگر میجر صاحب آپ پر مہربان ہو جائے تو معلوم ہے یونائٹڈ کنگڈم میں آپ ہی آپ ہیں. مطلب جس کا جہاں تک اختیار ہے، جہاں تک اقتدار ہے، جہاں تک حکومت ہے، جہاں تک پاور ہے، جس کو پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، گلی گلی سڑک سڑک کوچے کوچے میں نام پھیلا دے گا. تو جب میاں معمولی اقتدار کا یہ عالم ہے تو پروردگار جو اصل اقتدار وہی مقتدر حقیقی ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی قادر ہے. تو کونین پر جس کی حکومت ہو اور رسول کا ذکر جسے محبوب ہو تو جگہ بچے گی کہاں جہاں رسول کا ذکر نہ ہو. زندگی پر اس کی حکومت ہے، بندگی پر اس کا قبضہ ہے، لہذا زندگی میں بھی رسول کا ذکر، بندگی میں بھی رسول کا ذکر. جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول کا ذکر ہے. کلمے میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، اذان میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے. رسول کا ذکر کہاں نہیں ہے؟ زمین پہ رسول کا ذکر ہے، آسمان پہ رسول کا ذکر ہے، فرش پر رسول کا ذکر ہے، عرش پہ رسول کا ذکر ہے، مقام رسول کا ذکر ہے، لامقام رسول کا ذکر ہے. یہاں رسول کا ذکر ہے، وہاں رسول کا ذکر ہے، عالم ارواح میں رسول کا ذکر ہے، بزم شہداء میں رسول کا ذکر ہے، نبیوں میں رسول کا ذکر ہے، صدیقوں میں رسول کا ذکر ہے، شہداء میں رسول کا ذکر ہے، صالحین میں رسول کا ذکر ہے، اغواث میں رسول کا ذکر ہے، اقطاب میں رسول کا ذکر ہے، اوتاد میں رسول کا ذکر ہے، رقبہ میں رسول کا ذکر ہے، نقبہ میں رسول کا ذکر ہے، صالحین میں رسول کا ذکر ہے، مجتہدین میں رسول کا ذکر ہے، مومنین میں رسول کا. ارے ابو بکر تو بہت بڑی ذات ہے. ابو بکر، ابو جہل کے گھر میں رسول کا ذکر ہے، ابو جہل کی سازش میں رسول کا ذکر ہے، اس کی کانسپریسی میں رسول کا ذکر ہے، کسی کی محبت میں بھی ان کا ذکر ہے، کسی کی عداوت میں بھی ان کا ذکر ہے، عبادت میں ان کا ذکر ہے، کلمے میں ان کا ذکر ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، حدیث میں ان کا ذکر ہے، تفسیر میں ان کا ذکر ہے، شریعت میں ان کا ذکر ہے، طریقت میں ان کا ذکر ہے، معرفت میں ان کا ذکر ہے، حقیقت میں ان کا ذکر ہے، مسائل میں ان کا ذکر ہے، فضائل میں ان کا ذکر ہے، فقہ میں ان کا ذکر ہے، بکس میں ان کا ذکر ہے، تقریر میں ان کا ذکر ہے، تنویر میں ان کا ذکر ہے، یہاں بھی ان کا ذکر ہے، پاکستان میں ان کا ذکر، ہندوستان میں ان کا ذکر، افغانستان میں، اور حالات تو یہ جہاں کسی کا ذکر نہیں.
یعنی قبرستان میں بھی ان کا ذکر ہے. من ربک کے ساتھ ما دینک ہے, ما دینک کے ساتھ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, وہاں بھی رسول کا ذکر ہے. جہاں تم اندھیر مچائے ہو وہاں بھی ان کا ذکر ہے, جہاں اندھیرا مچا ہے وہاں بھی ان کا ذکر ہے. رسول کا ذکر ہر جگہ ہے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا کا ذکر ہو اور رسول کا ذکر نہ ہو؟ آسان میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, کلمے میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, قرآن میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, حدیث میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, مسجد میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, خانقاہوں میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, مسلمانوں کے گھروں میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر, انڈیویجول ہر ایک کے دل میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر. وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو؟ یہاں ذکر ہے, وہاں ذکر ہے, سب جگہ ذکر ہے. ایک صاحب کہنے لگے جہنم میں, میں نے سوچا ذکر کرتا تو جاتا ہی کیوں. لیکن اگر آپ اجازت دیجئے تو میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو انالیسس کروں. اٹ از پاسبل, ہو سکتا ہے. ارے بھائی جنت میں رسول کا ذکر ہوگا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس لیے کہ ہر آدمی خوش ہو کر, مست ہو کر کے خدا کا شکر ادا کر کے, اللہ ویری ویری تھینکس, یہ اللہ بہت بہت تیرا کرم ہے, تیری مہربانی ہے کہ تیرے رسول کو مانا تو یہ جگہ ملی, ان پہ قربان ہوتے رہے تو یہ جگہ ملی, تن من دھن کی بازی لگاتی ہو تو جگہ ملی, رسول کی محبت میں جیتے رہے تو یہ جگہ ملی. مدینہ چاہے دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے, 12 ربیع الاول بھی دکھائی پڑ گیا تو رسول کے لیے میلاد کیا تو یہ جگہ ملی, ان کی فکر میں رہے تو یہ جگہ ملی, رسول کو مانا تو یہ جگہ ملی. اور تیرے محبوب کے لیے اپنوں اور پرایوں سے ٹکراتے رہے. رسول دشمنوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. ارے رسول کے دشمن کو امام بنانا تو بڑی بات, ہم نے غلام بنانا بھی پسند نہیں کیا. اپنی نماز کا امام کیا بناتے, اپنے گھر کا غلام بنانا بھی پسند نہیں کیا. رسول کے غداروں سے علیحدہ رہے تو یہ جگہ ملی. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیرے رسول سے محبت کیا تو یہ جگہ ملی. ہو سکتا ہے کہ اسی وقت جہنم میں کوئی جہنمی ہاتھ مل کر کے کہ ویری ویری سوری تو بڑا گڑبڑ ہو گیا, ہم سے کیا بھول ہو گئی, کاش ہم نے رسول کو اپنی طرح نہ سمجھا ہوتا, کاش رسول پاک کے خلاف کوئی کتاب نہ لکھی ہوتی, کاش مردوں کے لیے کوئی زیور نہ تصنیف کیا ہوتا. مردوں زیور عورتوں کے عنوان سے مردوں کی بارگاہ میں نہ پیش کیا ہوتا. کاش میں نے رسول کے علم غیب کو جانور اور پاگلوں کے علوم سے تشبیہ نہ دی ہوتی. کاش میں نے شیطان کے علم کی وسعت کو مانتے ہوئے رسول کو کم نہ بتایا ہوتا. کاش رسول کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھا ہوتا. کاش رسول کو اپنا بڑا بھائی نہ سمجھا ہوتا. اپنی ایک ایک غلطیاں یاد کر رہا ہے. کاش جماعت کے چکر میں پڑھ کر میں نے دامن غوث اعظم نہ چھوڑا ہوتا, میں نے داتا کو کیا چھوڑا. ارے میری تو پوزیشن یہ ہو گئی کہ اب اس دل میں داتا نہیں, کچھ سمجھ میں آتا نہیں. جس دل میں داتا نہیں اس کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں. اب وہ پریشانی میں مبتلا ہو کر کے کہہ رہا, کاش میں نے رسول کو مانا ہوتا, کاش اس طرح مانا ہوتا جیسے صدیق نے مانا تھا, کاش اس طرح مانا ہوتا جیسے حسین نے مانا تھا, کاش اس طرح مانا ہوتا جیسے عبد القادر جیلانی نے مانا تھا, کاش اس طرح سے مانا ہوتا جیسے علی حجویری نے مانا تھا, کاش اس طرح سے مانا ہوتا جیسے حسن سنجری نے مانا تھا. آج ہم سے غلطی, کم سے کم ہماری سمجھ میں وہی بات آ جاتی جو امام احمد رضا نے سمجھایا تھا, جو فضل حق خیر آبادی نے سمجھایا تھا, جو مفتی صدر الدین نے سمجھایا تھا. یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب اتنی بڑی بھول ہو گئی ہے اور وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, جل رہا ہے اور جل جل کے کہہ رہا ہے, کاش میں نے رسول کو مانا ہوتا, کاش میں نے رسول کو مانا ہوتا. وہ افسوس کر رہا ہے اور افسوس میں ذکر رسول ہو رہا ہے, وہاں بھی ذکر رسول ہو رہا ہے. مگر میرے دوستو, جنت میں بھی ذکر ہو رہا ہے, جہنم میں بھی ذکر ہو رہا ہے, مگر دونوں ذاکر برابر نہیں ہیں. اس لیے کہ جنت میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ الگ ہے اور جو جہنم میں ذکر ہو رہا ہے وہ الگ ہے. جنتی بھی ذکر کر رہا ہے اور جہنمی بھی ذکر کر رہا ہے, مگر دونوں کے ذکر میں فرق ہے. جنتی مسرور ہو کے ذکر کر رہا ہے, جہنمی مجبور ہو کے ذکر کر رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو اور رسول کا ذکر نہ ہو. ایک جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر تو ہے, رسول کا ذکر نہیں ہے, اور وہ جگہ ہے جب آپ لائن کو پکڑ کر پٹکتے ہیں یا مرغے کو لے کر کے اس کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں. وہ جگہ آپ رسول کا ذکر نہیں کرتے.
رسول کا ذکر نہ کرنا، بسم الرسول نہ کہنا ممنوع، حرام، اس لیے کہ تو نے اتنا نہیں سوچا کہ جس مرغ کو تو ذبح کر رہا ہے، جس بکرے کو تو ذبح کر رہا ہے، جس گائے کی گردن پر تو چھری پھیر رہا ہے، ذرا گائے کے دل سے پوچھ یہ مقام کون سا ہے، ذرا اس حلال جانور سے دریافت کر کی پوزیشن کیا ہے. اس کی گردن پہ تم چھری پھیر رہے ہو، اس کی شہرت کاٹ رہے ہو، اس کے جسم کا سارا خون باہر نکالنے والے ہو، وہ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے گا، اتنی مشکل مرحلے سے وہ گزرے گا. یہ مقام غضب ہے، یہ مقام ذبح، اور اس مقام ذبح پر، اس غضب و قہر کے مقام پر یاد رکھ میرا خدا اگر رحمان و رحیم ہے تو قاہر و قہار بھی ہے، جابر و جبار بھی ہے. لہذا اس مقام ذبح پر قاہر کا ذکر کرو تو مناسب ہے، جبار کا ذکر کرو تو مناسب ہے، قہار کا ذکر کرو تو مناسب ہے. اس مقام پر رحمت عالم کو آواز نہ دو، رحمت للعالمین کا ذکر نہ کرو، کیونکہ نادان جان لینے کے لیے ان کا ذکر نہیں کرتے، جان بچانے کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں، زندگی کی حفاظت کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں. آپ شاہ صاحب ادھر آ جائیے، سبھی لوگ آگے آ جائیے، مولانا امان اللہ صاحب آگے آ جائیے، جگہ خالی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا ہر جگہ ہے. اب اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایک ہے لفظ رسول کو سمجھنا. رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا، اور بھیجنے کے لیے 3 بات ضروری ہے. اگر 3 میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو بھیجا ہی نہیں جا سکتا. نمبر 1 بھیجنے والا. اگر بھیجنے والا نہیں تو کون بھیجے گا؟ ایک آنے والا. کوئی آنے والا نہیں تو کیا بھیجو گے؟ تیسرا پانے والا. کوئی پانے والا نہیں تو کہاں بھیجو گے؟ جب رسول میسنجر ہے اور وہ بھیجا گیا ہے تو بھیجنا پایا گیا، اور جب ارسال ہوا ہے تو تینوں ہونا ضروری ہے. تم ایک پوسٹ کارڈ بھیج کے دیکھو، اسلام آباد کے پتے پر پوسٹ کارڈ بھیجو تو بھیجنے والے آپ ہوئے، جانے والا پوسٹ کارڈ ہوا، اور پانے والا اسلام آباد ہوا. اگر ایڈریس نہ لکھو تو کہاں جائے گا؟ اور پوسٹ کارڈ ہی نہ ہو تو کون جائے گا؟ اور آپ نہ ہو تو بھیجے گا کون؟ تو بھیجنے کے لیے 3 بات ضروری ہے. اس بھیجنے پر غور کیجئے. بھیجنا لفظ کوئی بہت امپورٹنٹ لفظ نہیں، اللہ کرے یہ بھیجنا آپ کے بھیجے میں آ جائے تو خدا نے جو ہیلی فیکس بھیجا ہے مجھے وہ کام آ جائے. تو ایک تو چاہیے بھیجنے والا، دوسرا ہونا چاہیے آنے والا. اگر بھیجنے والا نہیں ہے تو who will send، آنے والا نہیں تو who will come، اور اگر کوئی پانے والا نہیں تو کدھر؟ جب رسول بھیجے ہوئے ہیں تو بھیجنے والا بھی چاہیے. تینوں ذات ہونا، اور تینوں ذات ہے. بھیجنے والا اللہ، آنے والے رسول اللہ، اور بندوں کی طرف اللہ نے رسول کو بندوں کی طرف بھیجا. دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو، خدائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے، پراپر گائیڈنس کے لیے ایک بیچ والا بھیجا. اے رسول تم بیچ میں کیوں؟ خدا بندے کے درمیان کڑی کیوں؟ کیا ملا؟ جو بیچ میں ہوتا ہے ایٹ دی سیم ٹائم اس کا تعلق اوپر بھی ہوتا ہے اور نیچے بھی ہوتا ہے. اے رسول آپ کو درمیان میں اسی لیے رکھا گیا کہ ایک ہی وقت میں آپ کا تعلق خدا سے بھی ہے اور بندوں سے بھی ہے. خدا سے لو، بندوں کو دو. خدا سے سیکھو، بندوں کو سکھاؤ. خدا سے قرآن لو. اے رسول تم کو جو چاہیے خدا سے لو. نماز چاہیے خدا سے لو، شریعت چاہیے خدا سے لو، ضابطہ چاہیے خدا سے لو، دستور چاہیے خدا سے لو، کانسٹیٹیوشن چاہیے خدا سے لو، شریعت چاہیے خدا سے لو، طریقت چاہیے خدا سے لو، آیات چاہیے خدا سے لو، قانون چاہیے خدا سے لو، دستور چاہیے خدا سے لو، ضابطہ چاہیے خدا سے لو، کانسٹیٹیوشن آف اسلام چاہیے خدا سے لو. اے رسول تمہیں جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور میرے بندو تمہیں جو چاہیے وہ میرے رسول سے لیتے رہو.
قرآن رسول سے لینا، نماز رسول سے لینا، حج رسول سے لینا، زکوٰۃ رسول سے لینا، شریعت رسول سے لینا. اے رسول میں تمہیں دوں گا تاکہ بندے ڈائریکٹ مجھ سے نہ کچھ لیں. نہ قرآن ڈائریکٹ ملے، نہ نماز انہیں ڈائریکٹ ملے، نہ شریعت ڈائریکٹ ملے. میں سوچتا ہوں کہ جب ڈائریکٹ شریعت نہیں ملتی تو ڈائریکٹ مشیت کیسے ملے گی؟ رسول کے وسیلے سے. ہاں جو بیچ میں ہوتا ہے اس میں ایک شان اور ہوتی ہے. میں مختصر سے تیزی سے لے چلوں گا آپ کو. جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. جیسے ایک لڑکا سیکنڈ ڈویژن پاس ہو جائے تو کہے گا کہ آئی اسٹوڈ سیکنڈ ڈویژن ان مائی ایگزامینیشن. آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ فرسٹ ڈویژن کے برابر نہیں ہے، کیونکہ سیکنڈ ڈویژن بیچ کا ڈویژن ہے، نہ فرسٹ کلاس کے برابر ہے نہ تھرڈ کلاس کے برابر. جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے. تو خدا اور رسول کے درمیان کی کڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ خدا کے برابر ہے نہ بندوں کے برابر ہے. تو جو خدا کے برابر کرے وہ غالی ہے اور جو بندوں کے برابر کرے وہ باغی ہے. یہ تو ہمارا مقدر ہے، نہ غالیوں میں ہے نہ باغیوں میں ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیجیے، بیچ کی کڑی ہے. یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے ڈائریکٹ مل سکتی، ڈائریکٹ جب چاہے. لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ مل جائے، اوپر والی سے مل نہیں سکتی. یہ رسول آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں، لیکن اگر بندہ اللہ تک جانا چاہتا ہے تو جب تک رسول اللہ کو نہ پا جائے اللہ تک جا نہیں سکتا. تو معلوم ہوا کہ کامیاب بندہ وہ ہے جو رسول اللہ تک جائے، جو رسول اللہ کے قرب میں جگہ بنا لے وہ آباد ہو کے آباد ہے، برباد ہو کے آباد ہے. رسول تک پہنچنا ہماری کامیابی ہے. جو لوگ رسول تک نہیں پہنچے، اچھا دو قسم سے پہنچتے ہیں. ایک ایماناً پہنچتے ہیں رسول تک، ایک امتحاناً پہنچتے ہیں. ایک ایمان لا کر کے پہنچتے ہیں اور ایک ایگزامینیشن کے لیے پہنچتے ہیں. جتنے صحابہ ہیں وہ سب رسول تک پہنچے. اور یہی عمر ابن خطاب کیا کہہ کے نکلے تھے جب ان کو انفارمیشن ملی؟ 20 مسلمان ہو گئے، چپ، برداشت کیے. 25 عرب became مسلم، برداشت کیے. 26 27 28 30 ہو گئے، برداشت کیے. 35 ہو گئے، 35 عرب مسلمان ہو گئے، برداشت کیا. جب ان کو پتا چلا 39 عرب became مسلم، برداشت کے باہر ہو گیا. بولے تو بہت ہے، ڈے بائی ڈے سب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو بہت زیادہ ہو گئے. تلوار کھینچ لی. کعبے میں بیٹھے تھے اور تلوار کھینچ کر کے بولے کہ بہت ہو گیا. یہ 39 مسلمان ہو گئے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا. اب چل کر کے رسول کو معاذ اللہ ختم کر دیتا ہوں، نہ رہیں گے رسول نہ بنے گا مسلم. 39 پر سب ختم ہو جائے گا، 40واں ہوگا ہی نہیں. اور یہ کہہ کر کے نکلے 40واں ہونے نہیں دوں گا. اندھیرے میں چیلنج دیکھو، کفر کی حالت میں دعویٰ دیکھو، 40واں ہونے نہیں دوں گا. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا 40واں مت کرو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو کفر کی حالت میں وہ بول چکے. اچھا 40واں ہونے نہیں دوں گا، یہ حضرت عمر نے کس حالت میں کہا تھا؟ ایمان کی حالت میں نہیں کہا تھا نا. معلومات 40ویں کی مخالفت کفر کی حالت کی علامت ہے. میں 40واں ہونے نہیں دوں گا. اور ادھر قدرت دیکھ رہی ہے، مشیت دیکھ رہی، چل 40واں ہونے نہیں دے گا. تو چل تو 40واں تو ہی ہے. تو چل تو 40واں تو ہی ہے. اور جب سنیوں نے سنا کہ فاروق اعظم 40واں ہے تو سارے سنیوں نے قسم کھا لیا 40واں نہیں چھوڑیں گے، یہ 40واں نہیں چھوڑیں گے. آپ دیکھو گئے تلوار لے کر
اور وہاں راستے میں مل گئے، وہ بولے تم عمر کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے رسول کے پاس جا رہے ہیں اس لیے۔ ارے پہلے اپنا گھر تو دیکھو۔ اب وہ گھر گئے، اے اللہ یہ کیا؟ کہا دیکھ لے چلنا ہے رسول تک نا تو غصے میں لے جاؤں، پہلے غصہ ہی اپنے گھر میں اتار لے، چونکہ راستہ بدلنے والا اسی لیے پہلے ہی راستہ بدل دیا میں نے۔ بہرحال جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے وہ گیا۔ حضرت فاروق اعظم مومن کامل ہوئے، بارگاہ رسالت پہ حاضر ہوئے۔ جب تک رسول تک نہیں پہنچے تھے وہ ناکام آدمی تھے۔ دروازہ رسول کا کھلا، نگاہ عمر نگاہ رسول سے، نگاہ رسول نگاہ عمر سے ٹکراتی ہے اور دامن عمر کو ہلا کر رسول پوچھتے ہیں کیا تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ تو جبین عقیدت و محبت کو جھکا کر وہ کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ رسول تک پہنچنے میں وقت کا سب سے بڑا ظالم زبردست عادل بن گیا۔ جو ابو جہل کی طاقت تھا وہ مصطفیٰ کا قوت بازو بن گیا، اور اسلام کے لیے وہ زبردست بارگاہ رسول میں خادم اور پوری امت کا مخدوم بن گیا، زبردست شخصیت بن گئی۔ رسول مل گئے، رسول کا قرب مل گیا، رسول تک اس کی پہنچ ہو گئی۔ ایک جانا ہے کہ ایسا رسول تک پہنچا۔ ابو جہل نے بھی تو کوشش کیا تھا، مٹھی میں کنکری لے کر کے پہنچا تھا، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ رسول نے کہا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ تب بڑا کلیٹ ہوا کہ معاملہ تو وہ تو جانتا ہی تھا میں کنکری لایا ہوں، یہ کنکری تو بولے گی نہیں۔ اب رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں، تب میرے بارے میں وہ بولے۔ بڑا خوش ہوا کہ یہ بے جان کیا بولے، بڑا بھروسہ تھا کہ بے جان کیا بولے، لیکن وہ بے جان کنکریاں بول پڑی۔ جب گھبرایا تو رسول کی طرف پھینکا اور بھاگ گیا۔ ایک جانا یہ بھی ہے، گئے پیٹھ دکھا کے چلے آئے تو ابو جہل نے سب سے پہلے رسول کو پیٹھ دکھایا، گیا رسول کے پاس پیٹھ دکھایا چلا آیا۔ آج چلے جاؤ گنبد خضرا کے پاس، کتنے لوگ پیٹھ دکھائے کھڑے آئے۔ میں نے پوچھا یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو جب مدینے میں انتظامیہ ابو جہلیوں کے ہاتھ میں ہو تو جو کچھ ہو جائے کم ہے۔ ہم ادب سے کھڑے ہو کر صلوات و سلام پیش کرتے ہیں، وہ پیٹھ دکھائے ہوئے کھڑے رہتے۔ لیکن آپ نے یہ محسوس کیا کہ کنکریوں نے کن حالات میں کلمہ پڑھ دیا تھا؟ یقیناً ابو جہل ایک ناکامیاب بشر نکلا، ایک ناکامیاب انسان نکلا، مگر اس کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے پوری دلچسپی سے پورے یقین کے ساتھ رسول کا کلمہ پڑھ دیا۔ لیکن کنکریاں جو پڑھی گئی ہیں وہ کسی وفادار کی مٹھی میں رہ کر نہیں۔ کلمہ اسلام آباد میں پڑھتے ہو، میرپور میں پڑھو گے، کراچی کے ماحول میں پڑھو گے، یا ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس قصبے میں پڑھو گے، کیا بہادری! کنکریوں سے درس لو کہ جب کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا تو کسی مسلمان کی مٹھی میں نہیں تھی، کسی سرپرست کی مٹھی میں نہیں تھی، کسی حامی کی مٹھی میں نہیں تھی، کسی متفق کی مٹھی میں نہیں تھی، کسی وفادار کی مٹھی میں نہیں تھی۔ ابو جہل کی مٹھی میں ہے، ابو جہل کی پکڑ میں ہے، ابو جہل کی گرفت میں ہے، ابو جہل کے کنٹرول میں ہے، ابو جہل کے قبضے میں ہے، ابو جہل کے اختیار میں ہے، ابو جہل کے چنگل میں ہے، ابو جہل کی مٹھی میں ہے۔ لیکن جب رسول کی عزت و آبرو پر حملہ ہو گیا تو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، اس نے نہیں دیکھا میں کس کے شکنجے میں ہوں، اس نے نہیں دیکھا کون سی آب و ہوا میں ہوں، اس نے نہیں دیکھا کس ایٹماسفیئر میں ہوں، اس نے نہیں دیکھا میری نیشنلٹی کہاں کی ہے، اس نے نہیں دیکھا میری قومیت کہاں کی ہے، اس نے نہیں دیکھا کہ حکمت کیا کہتی ہے، اس نے نہیں دیکھا مصلحت کیا کہتی ہے۔ پیغمبر کی آبرو پر اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا دیا معمولی کنکریوں نے۔ اسی طرح آج ہم برطانیہ کے اس عظیم الشان جلسے میں آج ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر، پیغمبر کو چشم دید گواہ بنا کر،
قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ کے سلسلوں کے اولیاء اللہ کو اپنا حامی و مددگار مان کر آج ہم قسم کھاتے ہیں کہ اگر ہماری رگوں میں کسی مومن عورت کا دودھ ہے، اگر ہمارے جسم میں کسی مومن مرد کا خون ہے، اگر ہماری خون کی روانی میں غوث الاعظم کی محبت ہے، غریب نواز کا پیار ہے، داتا گنج بخش کی الفت ہے، تو آج ہم قسم کھاتے ہیں کہ اگر برطانیہ نہیں، دنیا کے کسی حصے میں، کسی بھی ملک کے کسی بھی علاقے میں اگر رسول کی عزت و آبرو پر حملہ ہوا، رسول کی پریسٹیج کو چیلنج کیا گیا، تو ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کی مٹھی میں ہیں، ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کے کنٹرول میں ہیں، یہ ہم بھی نہیں دیکھیں گے کہ کس کے قبضے میں ہے۔ اس لیے کہ جو رزلٹ ہم اس لیے نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب فاطمہ کا لال کربلا کی دھرتی پر آتا ہے، کربلا کی دھرتی پر آتا ہے، اس کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے، اس کو گھیرا جاتا ہے، اور گھیر کر کے ایک داستان مکمل ہے آپ کے سامنے۔ لیکن ابھی جس طرف علامہ قمر الزمان صاحب نے آپ کو ہدایت دی ہے، جہاں آپ کو ہوشیار کیا ہے، جہاں آپ کو بیدار کیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ ان کے سامنے یاد رکھنا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کس کی اجازت سے آئے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس نے ہمیں پرمٹ کیا ہے آنے کو، اس لیے کہ کنکری نے نہیں دیکھا کہ کس نے چنا ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کہ کس نے سلیکٹ کیا، کنکری نے نہیں دیکھا میں کہاں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا پاور کس کا ہے۔ تو برطانیہ والوں کان کھول کر کے سن لو، ہم بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں رہنے کا حق دیا کس نے ہے، ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے ہمیں لایا کون ہے، ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ ماحول کیسا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے گورنمنٹ کس کی ہے، ارے یہ بھی پرواہ نہیں کریں گے قبضہ کس کا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں مرنے کا نام شکست نہیں ہے، ہمارے ہاں مرنے کا نام شکست نہیں ہے، ہمارے ہاں مرنے کا نام شکست نہیں ہے، کیونکہ بدر میں موت نے زندگی کا روپ دکھا دیا ہے، احد نے شہیدوں کی صورت میں زندگی بانٹ دیا ہے، اگر کربلا میں حسین کو مارا نہیں جا سکا ہے تو پھر آج کوئی باطل طاقت نہیں جو حسینیوں کو مار لے، جو بغدادیوں کو مار لے۔ گردن کا کٹنا اور ہے، شکست کھانا اور ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ گیم کے اندر ہار جیت ہوتی ہے، اسپورٹس میں ہار جیت ہوتی ہے، پڑھائی لکھائی میں ہار جیت ہوتی ہے، اسپورٹس میں ہار جیت ہوتی ہے، پولیٹکس میں ہار جیت ہوتی ہے۔ یہ سلیکٹ کر لیا گیا تو یہ سینٹ کا ممبر ہو گیا، نہیں سلیکٹ ہوا تو وہ فٹ پاتھ پر آ گیا، یہ ایم ایل اے ہو گیا، یہ ممبر آف لیجسلیچر اسمبلی میں آ گیا، یا اس میں کونسل میں آ گیا۔ تو پولیٹکس میں، الیکشن میں، زندگی میں، بزنس میں، اٹھنے بیٹھنے میں ہار جیت ہے، لیکن اسلام نے ہار جیت کے اس سارے فلسفے کو نوچ کے پھینک دیا اور کہا سن، جو مجھے پا جائے، جو میرے قرب میں آ جائے، جو توحید کا جام پی لے، جو رسول کی محبت میں سرشار ہو جائے، شکست اس کی تقدیر سے نکال دیتے ہیں، ہار اس کی کتاب زندگی سے ہار کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اسلام نے بس یہی کہا ہے، ارے تم لڑ گئے رسول کے لیے، تم لڑ گئے خدا کے لیے، ہوا کیا؟ بچے؟ میں نے کہا ہاں بچ گیا، کہا غازی ہو، کہا کٹ گئے، میں نے کہا وہ تو کٹ گیا، کہا شہید ہے۔ نہ یہ ہارا ہے نہ وہ ہارا ہے۔ ہمارے ہاں یا تو غازی کہتے ہیں یا شہید کہتے ہیں، اور خدا کی قسم تاریخ اسلام میں نہ غازی شکست خوردہ ہے نہ شہید شکست خوردہ ہے، اس لیے کہ شہادت تو وہ لذت ہے کہ بار بار شہید سے پوچھو گے تو بار بار شہادت کی دعا کرے گا، اس میں وہ عظمت ہے کہ بار بار وہ شہید ہونا چاہے گا۔ اور ہار اسے کہتے ہیں جو دوبارہ ہم نہ چاہیں، ہار اسے کہتے ہیں جسے ہم نہ چاہیں اور جس کے لیے ہم تڑپائیں، وہ مدعا ہے، ہار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہارا وہ ہے جو شہید نہیں ہوا اور مارا گیا، ہار وہ گیا جو قتل تو ہوا مگر شہید نہیں ہے، مگر غازی نہیں ہے۔ تم کتنے ہی بے ضمیر ہو جاؤ، تم کتنے ہی اندھیرے میں چلے جاؤ، تمہاری ہمت نہیں ہے کہ تم اعلان کر دو کہ امریکی غازی ہیں، یا جو مار دیے گئے ہیں خفجی میں، یا مار دیے گئے ہیں بے شمار جسی آج تک چھپائے بیٹھے ہیں،
تم انہیں شہید نہیں کہہ سکتے. ان سور خوروں کو، ان شرابیوں کو، ان تسلیس کے گھروندے میں بسے ہوئے لوگوں کو، یہ تسلیس کے متوالوں کو کیا تم غازی کہہ سکتے ہو؟ کیا تم شہید کہہ سکتے ہو؟ کیا یہودی غازی ہوتا ہے؟ کیا نصرانی شہید ہوتا ہے؟ کیا یہ گورے شہید ہوتے ہیں؟ کیا یہ بش کی قوم شہید ہو سکتی ہے؟ کیا یہ میجر کی ناجائز اولادیں شہید ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ویتران کی اولادیں شہید ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اسرائیل کے ناجائز بچے یہ سب شہید ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا جہاں شہادت نہیں، جہاں غزوہ نہیں، جہاں کوئی غازی نہیں ہوتا، جہاں کوئی شہید نہیں ہوتا، وہی بدقسمت گروہ ہے، وہی بدقسمت گروہ ہے. رہا بغداد کا اجڑ جانا، رہا بغداد پر بمباری کرنا، بغداد کو تباہ برباد کرنا. میں نے بھی دل میں سوال آیا تھا، یا غوث اعظم آپ یہاں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں چور آ جائے تو آپ اسے ولی بنا کے لوٹا دیتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو آ جائے تو اسے ابدال بنا کر کے لوٹا دیتے ہیں. آج آپ بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں، بابو شیخ آواز دے رہا ہے، تیری گلی کے ذرے ذرے آواز دے رہے ہیں. عبد القادر جیلانی تم نے آنکھیں بند کر لی ہے کیا؟ تم آج امت کا درد مٹ گیا ہے کیا؟ تو غوث اعظم کی طرف سے، ان کے گنبد کی طرف سے آواز آئے گی، تو نے سمجھا نہیں ہے. بول، اسلام آگے کب بڑھا ہے؟ اسلام آگے اس وقت بڑھا ہے جب عرب کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، جب اس کے دل میں عشق رسول تھا، جب اس کے سر میں خدا کی محبت کا سودا تھا، جب اس کے سامنے بھوک تھی، پیاس، غریبی تھی، مفلسی تھی. میں چاہتا ہوں کہ بغداد کو اتنا اجاڑ دیا جائے کہ کرنے اول یاد آوے، اور جو یہاں سے مرد ابھرے وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے ابھرے، پتھر پیٹ پر باندھ کر کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ایک بشر وہاں پر ہمالیہ بن کر کے اٹھے، ایک ایک بشر وہاں پر پہاڑ بن کر کے اٹھے. یہ پہاڑ اٹھے گا، یہ طوفان آئے گا، اس لیے کہ تم نے کسی بیوہ کی زمین پر حملہ نہیں کیا ہے، رحمت للعالمین کے نور نظر پر حملہ کیا ہے، غوث اعظم کے در پر حملہ کیا ہے. غوث اعظم کی چوکھٹ کا ذرہ ذرہ بش تجھے سکون سے جینے نہیں دے گا. تو چاہے ڈرامہ کرنا پڑے، چاہے تجھے ناٹک ہی کرنا پڑے، آج تو ہاسپٹل ڈرامائی انداز میں جا رہا ہے، کل تجھے واقعی جانا پڑے گا. آج تو تیرا دل بیٹھ رہا ہے، کل پورا واشنگٹن بیٹھ جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے بغداد کا مزاج نہیں سمجھا ہے. تاتاریوں نے اجاڑا تھا تو بس گیا تھا، عباسیوں کے زمانے میں اجڑا تھا تو بس گیا تھا. ایسے ہی دلی اور لاہور کا بھی مزاج رہا ہے، وہ اجڑتا رہا، بستا رہا. نادر شاہ آیا، لوٹ لیا، پھر بس گیا. کوئی اور آیا، لوٹ لیا، پھر بس گیا. کوئی اور آیا، لوٹ لیا، پھر بس گیا. تم نے بغداد کا مزاج سمجھا نہیں ہے. بغداد کو لوٹا تو جا سکتا ہے مگر بسنے سے روکا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر لوٹنے والے امریکی ہیں تو بسانے والے غوث اعظم ہیں، بسانے والے حضرت علی ہیں، بسانے والے امام حسین ہیں، بسانے والے عباس علم بردار ہیں، بسانے والے موسیٰ قاسم ہیں. ارے ہم حنفیوں کے امام اعظم ہیں، وہیں پر امام اعظم ہیں، وہیں پر امام غزالی ہیں، تو وہیں پر جنید بغدادی ہیں، وہیں پر ابو بکر شبلی ہیں. جتنے بھی بزرگان دین کیا یہ سب بسانے والے ہیں. تم بغداد کو پھر اجاڑو گے، وہ پھر بسے گا. مگر مسٹر بش، اگر ایک بار ہم نے متحد ہو کر واشنگٹن کو اجاڑ دیا تو وہاں بسانے والا کوئی نبی نہیں ہے، بسانے والا کوئی غوث نہیں ہے، بسانے والا کوئی امام نہیں ہے. تم اجڑو گے تو بھکاری بن جاؤ گے، ہم اجڑیں گے تو درباری بن جائیں گے، تم اجڑو گے تو بھکاری بن جاؤ گے. ہمارا مزاج چلا رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بغداد کی اس لڑائی کو ہار و جیت کی نک لگا کر کے نہیں، بلکہ بے ضمیر عربوں میں ایک ضمیر تو، یہ نامردوں میں ایک مرد تو تھا. تو یہ ہے جناب کہ میں اگر 10 کلو کا ہوں تو 20 کلو سے مقابلہ نہیں کرتا، میں اگر 100 کلو کا ہوں تو 200 کلو والے پہلوان سے ہاتھ نہیں ملاتا. اور یہاں مسٹر صدام حسین کو دیکھیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں اور 30-32 باہر ہیں. جتنے چھوٹے بڑے شیطان ہیں سب اکٹھا ہو گئے، اور ان شیطانوں میں جتنے ہماری جماعت کے منافقین تھے ساتھ ہو گئے. اب یہ 30-32 ممالک ایک ساتھ ہو گئے ہیں تو ہماری ہار تو ڈیفینٹ ہے. پھر یہ ڈیڈ لائن سے باہر، جو ڈیڈ لائن تھی واپس کیوں نہیں ہو گئے؟ تو اس کا دیکھ میں صدام حسین ہوں، صدام حسین میرا نمونہ ہے امام حسین، میرا نمونہ ہے امام حسین. خود انہی سے پوچھو کہ کربلا جانے سے پہلے ریورس کیوں نہیں ہو گئے؟ امام مسلم کی شہادت کی خبر پاتے ہی کیوں نہیں منصوبہ بدل دیا؟ ان کا وہ سب ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے. محاصرہ ہوتا ہے تو ہونے دو، یہ اگر سینکشن کرتے ہیں تو کرنے دو.
اس لیے کہ بغداد کی زمین کو شنشن سے دبایا نہیں جا سکتا، وہ کیونکہ عراق میں کربلا ہے اور وہ یزید کا شنشن جھیل چکا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ہو کیسے گیا، یہ ہو کیسے گیا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے، تاکہ آسانی سے آپ کے دل و دماغ میں ہر بچے کے بیٹھ جائے، آسانی کے لیے بتا دوں کہ دیکھو صدام کے معنی ہے بہت زیادہ دفاع کرنے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ جیسے فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، فعال ہوتا ہے بہت زیادہ کام کرنے والا، اسی طرح صدام فعال کی وزن پر ہے، بہت زیادہ دفاع کرنے والا، جھپٹ کر بہت زیادہ حملہ کرنے والا۔ ایک کے معنی میں شاہین کے معنی جو ہیں، جو شاہین کی صفت ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور ایک میں ڈیفنس کرنے والا۔ اور بش کے معنی تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، BUSH، بش، بش معنی کانٹے دار جھاڑی، خاردار جھاڑی۔ ہر جھاڑی بش نہیں ہے، چھوٹی سی کانٹے دار، اس کو بش کہتے ہیں انگریزی۔ تو بش ہے کانٹے دار جھاڑی۔ کچھ تعجب نہ کیجیے، اسی کانٹے دار جھاڑی میں سعودی عربیہ کا لمبا کرتا پھنس گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب تک وہ پورا پھاڑ نہ لے، انہیں چھوڑنے والا نہیں۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ جس جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو پیغمبر نے باہر کر دیا ہو، وہاں بلایا جائے؟ ہمارا سوال صرف اتنا سا ہے کہ ہاں مسلمانوں کے درمیان بھی جنگ ہوئی ہے۔ یاد کرو صفین کی اس لڑائی کو، جس میں حیدر کرار کے سامنے معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اجتہادی بنیادوں پر قصاص سے عثمانی کے تحت امیر المومنین حضرت علی سے مد مقابل بن کر کے کھڑے ہیں، تلواریں نکل آئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، اور قیصر روم نے اس وقت امیر معاویہ کے پاس پیغام کہلایا کہ تمہاری حکومت کو بچانے اور تمہاری حکومت کو اسٹیبلش و مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنی فوج دینے کو تیار ہیں۔ اپنا سفیر بھیجا۔ امیر معاویہ نے جب یہ سنا کہ قیصر روم ہمارا تعاون کرے گا، فوجی مدد کرنا چاہتا ہے، تو جانتے ہو امیر معاویہ نے کیا جواب دیا؟ او سفیر، جا کر اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے بیچ اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو ہم اپنے اسلام کے چوکھٹے میں، عرب کے چوکھٹے میں، اپنے اس میں فارمولے میں اس کو حل کر لیں گے۔ It is our personal matter. Don't interfere in our personal matter. اس سے بول دینا کہ اگر اس نے میری مدد کرنے کی کوشش کی اور فوج بھیجنے کا خیال کیا تو میں اپنے چچا کے بیٹے علی سے صلح کر لوں گا، اور دونوں مل کر کے اسے ماریں گے، دونوں مل کر کے اسے ماریں گے۔ اسی مدینے کی زمین پر، اسی صفین کی دھرتی پر، اسی سعودی عربیہ میں موجود علاقے میں علی جا رہے ہیں، اور اسی سیریا سے، جو سیریا فیصلہ نہ کر سکا، جو دمشق گمراہ ہو گیا، جو اسد کے چکر میں اندھیروں میں بھٹکنے لگا، اسی دمشق کے ذمہ دار نے، امیر شام نے، گورنر شام نے اس وقت کہا تھا کہ اے طاقت، اے عیسائیوں، یہودیوں، اگر ہماری مدد کرو گے تو میں علی سے صلح کر لوں گا اور دونوں مل کر کے تجھ کو ماریں گے، اس لیے کہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر صدام حسین میں اور کویت کے درمیان کوئی آپسی اختلاف تھا تو اس کو آپس میں بیٹھ کر حل کیا جا سکتا تھا، عرب فریم میں حل کیا جا سکتا تھا، اسلامی فریم میں حل کیا جا سکتا تھا۔ اور اگر بش نے کہا تھا اے سعودیہ میں تیری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، اے فہد میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، جس طرح قیصر روم نے معاویہ کی مدد کرنے کو کہا تھا، اگر بش نے فہد کی مدد کرنے کو کہا تھا، تو جس طرح معاویہ نے جواب دیا تھا، اے فہد نہیں جواب دیا، اے سعودیہ تو نے کیوں نہیں جواب دیا، اے مدینے کا حق دعویٰ کرنے والے تو نے کیوں نہیں جواب دیا، تو نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ صدام سے ہمارا یہ اپنا معاملہ ہے، ہم اسے اپنے چوکھٹے میں حل کر لیں گے، اسے اسلامی فریم میں حل کر لیں گے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم بیٹھ کر کے حل کر لیں گے۔ مگر اگر تم نے ہمیں فوج بھیجی، اے برطانیہ والوں اگر تم نے فوج بھیجیا، اے امریکہ والوں تم نے اگر فوج بھیجا، تو میں صدام حسین سے صلح کر لوں گا اور دونوں مل کر کے تمہیں ماریں گے۔ یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ اور اگر یہ جواب نہیں دینا ہے تو کرسی چھوڑ کر کے تم خودکشی کر لو، چلو پر پانی میں ڈوبتے مر جاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہم حج کرنے بھی آویں گے اور تم سے کرسی چھیننے بھی آویں گے، تمہارا اقتدار لینے بھی آویں گے۔ ہمارا حج صرف کعبے کا چکر لگا کے نہیں رہ جائے گا، بلکہ
کہ ہم رسول کے غداروں کو چن چن کر کے ماریں گے، اور اس لیے ماریں گے تاکہ دنیا کو علی کی یاد آ جائے، دنیا کو صحابہ کی یاد آ جائے، دنیا کو رسول کے وفاداروں کی یاد آ جائے۔ اگر ہم تجھے جھیلنا جانتے ہیں، مگر تو نے جو کیا ہے، تو نے اپنے گلے میں کراس پہن لیا تھا، ہم اس لیے ہمارا سر جھک گیا۔ مسٹر فہد، تم نے کراس پہنا ہے، جارج کراس پہنا ہے، تم نے کراس پہن لیا۔ ہاں، ایک کراس تیری ہمت کیسے پڑی کہ پہن کے گلا میں چلا جائے؟ تو کراس نے کہا جس دل میں محمد نہیں ہوتے ہم وہاں آسانی سے چلے جاتے ہیں، جس دل میں پیغمبر کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں مصطفی انقلاب کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ انقلاب دیواروں میں لکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ انقلاب کپڑوں پر لکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ انقلاب صرف وال کے اوپر لکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ پیپر وال پر ہم نہیں لکھیں گے۔ اگر سنی تم ایک ہو جاؤ تو یہ انقلاب تم کو ہم دہران کی دھرتی پر دکھائیں گے، یہ انقلاب ہم تم کو ریاض کی زمین پر دکھائیں گے، یہ انقلاب ہم تم کو گنبد خضرا کے نیچے رسول اللہ کی دعاؤں کے ساتھ دکھائیں گے، شہیدوں کے لہو کے ساتھ دکھائیں گے۔ اس لیے کہ بھارت کی دھرتی پر اگر بابری مسجد کو بچانے کے لیے کروڑوں مسلمان اپنی زندگی دے سکتا ہے، تو مکہ مدینہ کی آبرو بچانے کے لیے دنیا کا ہر مسلمان اپنے لہو کا آبشار جاری کر سکتا ہے، اپنے لہو کا دریا بہا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو رسول پہ مرتا ہے، جو رسول کے لیے مرتا ہے، وہ مرتا ہی نہیں، کیونکہ ہمارا رسول وہ رسول نہیں ہے جو رسول تھا، ہمارا رسول وہ رسول نہیں ہے جو رسول تھا، بلکہ ہمارا رسول ایسا رسول ہے جو اللہ کا رسول ہے، محمد۔ مولا تعالیٰ اس انقلاب کی ہم جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے کہاں؟ مدینہ میں۔ یہ جواب تیرے ضمیر کو دینا ہے۔ جوانیاں لٹائیں گے اپنی، انقلاب لائیں گے کہاں؟ اور جب پکارا آپ نے، کون؟ کسی نے پکارا؟ سر بکف آئیں گے کہاں؟ وہی جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تمامی حالیان فیکس کی طرف سے، حالیان حالی فیکس کی طرف سے اور یوتھ لیگ حالی فیکس کی طرف سے علماء کرام کا اور بالخصوص قبلہ ہاشمی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انہوں نے اپنی گناہ و مصروفیت کے باوجود قدر رجا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیان پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور قبلہ دعا فرمائیں گے۔